الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے یہاں توبہ کتنی پسندیدہ ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو گناہ کرے پھر استغفار اور توبہ کرے اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کتنی عجیب حدیث ہے، پھر بھی ہم لوگ اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے ہیں۔ پتہ نہیں مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، ایسا تو کوئی ہے نہیں جس سے گناہ نہ ہوتا ہے۔ گناہ سب سے بھی ہوتا ہے، گناہ مجھ سے بھی ہو سکتا ہے، گناہ آپ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہترین گنہگار وہ لوگ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ہم لوگ ہر کام کریں گے مگر اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی نہیں مانگیں گے۔ اس پہ ہم اتنی ویڈیو بنا چکے ہیں، پھر بھی مسلمانوں کے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ میرے بھائیوں، لوٹ آؤ اللہ تعالیٰ کی طرف، لوٹ آؤ اس مالک کی طرف جس نے تم کو پیدا کرا، جس نے ہم سب کو پیدا کرا، جو کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ اگر کچھ خطا، کچھ غلطی ہم سے ہو جائے تو ہمارے پاس صرف اور ایک راستہ ہے، وہ ہے صرف توبہ کرنے کا، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کا، کسی اور سے نہیں کہ آپ مزار پہ جانا شروع کر دیں، آپ کسی بزرگ کے پاس جانا شروع کر دیں اور اس سے کہیں کہ میرے گناہ معاف کر دو۔ وہ آپ کو الو بنائے گا۔ سوشل میڈیا پہ بہت ویڈیو چل رہی ہیں، میں نے ابھی ایک ویڈیو دیکھی کہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک زنجیر لٹک رہی ہے اور وہاں پہ بہت مجمع لگا ہوا ہے اور ان کے ہاتھ میں کچھ راکھ ایسی ہے، کچھ جلا ہوا ہے۔ جو انسان اس زنجیر کو ایسے کر کے کھینچے گا، اگر اس میں آگ لگی تو اس کے گناہ معاف۔ وہ بزرگ یہ بات کہہ رہے ہیں اور ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا دنیا کے اندر، کوئی بھی۔ صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جو گناہ معاف کر سکتی ہے، باقی کوئی دنیا کی طاقت ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا ہے۔ ہم کچھ بھی کر لیں، اس کے پاس جائیں گے وہ ہمارے گناہ معاف کرے گا، اور کسی کے پاس جانے کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے، صرف اور صرف اللہ کے آگے سر جھکانے کی اجازت دیتا ہے بس۔ اس لیے وہ پالن ہار ہے، وہ پورے کائنات کا پالن ہار ہے، وہ کھلانے والا ہے۔ اس کا حق بنتا ہے کہ جیسے ہم نے ان کو پیدا کرا، ان کو کھلاتے ہیں، ان کو پلاتے ہیں، ویسے ہی میرے بندے مجھ سے معافی مانگے۔ جب تو کوئی سمجھے گا خدا ہے جس سے یہ مسلمان معافی مانگتے ہیں۔ اگر ہم لوگ گناہ کرنا چھوڑ دیں، گناہ ہم سے کچھ بھی نہ ہو، تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ کوئی خدا ہے نہیں۔ جب سب لوگ اچھا کام کرنے لگیں گے تو خدا کوئی مانے گا؟ کوئی نہیں مانے گا، کہے گا ہم تو اچھے ہیں، کیا خدا کو مان کے کریں گے۔ خدا تو تبھی مانا جائے گا جب انسان سے کچھ غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کرنے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے دنیا کے اندر۔ غلطی تو سب سے ہوتی ہے، اب جب کوئی معافی کرنے والا نہیں بچے گا تو خدا کون ہے پھر؟ بتائیے آپ لوگ، کون ہے خدا؟ چلو کچھ ہم ہیں، ہم سے کچھ غلطی کچھ خطا ہو گئی، اب ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ کون ہے خدا جس سے ہم معافی مانگیں اور وہ میرے گناہ معاف کرے۔ جب ہم معافی مانگیں گے لوگ پوچھیں گے تم نے کس سے معافی مانگی؟ اللہ تعالیٰ سے مانگی۔ بولی اللہ بھی کوئی ہے؟ بولے ہاں اللہ ہے جو اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اگر ان سے کوئی غلطی اور خطا ہو جائے تو ان غلطی کو خطا کو معاف بھی کر سکتا ہے وہ۔
چاہے کتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، کہیں شراب پی ہو، کہیں موبائل پہ فحش فلمیں دیکھی ہو، کہیں زنا کیا ہو، پر توبہ کی ایک شرط ہے، اگر گناہ ہو گیا اس کے بعد آپ نے توبہ کری اور اس توبہ کرنے کے بعد اس گناہ کو ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنے دل سے، اپنی زندگی سے اس کو نکالنا ہے۔ اگر سمجھو وہ آپ کے دل سے نکل گیا تو آپ کی توبہ قبول ہو گئی۔ توبہ تو اللہ سب کی قبول کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے جو گناہ ہوا ہے اس کو چھوڑنا ہے۔ اگر دوبارہ ہو جائے پھر معافی مانگو، تیبارہ ہو جائے پھر معافی مانگو، معافی نہیں چھوڑنی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو شرم آتی ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے۔ شرم توبہ توڑتے ہوئے نہیں آنی چاہیے، توبہ کرتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے مسلمانوں کو۔ جب کوئی کپڑا ہم لوگ پہنتے ہیں، اگر ایک بار کوئی کپڑا پرانا ہو جائے تو ہم لوگ کیا اس کو پھینک دیتے ہیں؟ یہ بہت اندر کی بات ہے، اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ یہ ہم کپڑا پہنے ہوئے ہیں، اب یہ کپڑا میرا سفید گندا ہو گیا، اب اس کو کیا ہم پھینک دیں گے؟ نہیں پھینکیں گے، اس کو دھوئیں گے، اس کو صاف کریں گے، اس کے اوپر صابن لگائیں گے، اس کے اوپر برش لگائیں گے، یہ صاف ہو جائے گا پھر پہنیں گے۔ یہی دل کا حال ہے، اگر گناہ ہو جائے نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اس سے دل صاف ہوگا اور اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ جیسے ہم لوگ کوئی قیمتی چیز ہے نہیں پھینک سکتے ہیں، ویسے ہی دل ہے، یہ بہت قیمتی ہے۔ جب تک یہ اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں آئے گی، جب تک سکون نہیں مل سکتا ہے ہم لوگوں کو، کچھ بھی کر لیں۔ جب تک اس کے اندر سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی تبھی اس دل میں سکون آ سکتا ہے۔ باقی ہم دنیا کی عیش و آرام کچھ بھی کر لیں، ہمارے دل کو سکون نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دل اپنے لیے بنایا ہے کہ یہ ہمیں یاد کرے، میری عبادت کرے، میرے سامنے بیٹھے، میرے سامنے روئے۔ اور ہم لوگ دنیا کے کام میں لگے ہوئے ہیں، بس لگے ہوئے ہیں، سوچتے نہیں ہیں کہ چلو کچھ غلطی ہو گئی دھوکے سے۔ شیطان تو گناہ کرواتا ہی ہے، وہ تو فراق میں رہتا ہے کہ ہم کب کس سے کیا گناہ کروا دیں۔ اس کا کام ہے کروانا، ہمارا کام ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا۔ بس وہ اپنا کام کر رہا، اس کو کرنے دو۔ ہمیں جو کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی اپنے گناہوں کی۔ ایک بار تم اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ جاؤ مصلی پہ اور اس سے کہہ دو کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ ہم خطا کار ہیں، اللہ ہم گناہ گار ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تم کو معاف کر دے گا، معاف کر دے گا اللہ تمہیں، کہیں کتنے بڑے گنہگار کیوں نہ ہو تم لوگ۔ وہ پالن ہار ہے، وہ کھلانے والا ہے، پلانے والا ہے، پھر کیوں نہیں معاف کرے گا؟ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ اس سے نفرت کرتا ہے، اور جب وہ کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت بھی کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر گناہ ہو گیا تو اللہ اس سے نفرت کرے۔ گناہ پہ سزا بھی دیتا ہے اور توبہ کرنے پہ معاف بھی کرتا ہے۔ یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم لوگ گناہ کرنا چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو گناہ کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، لوٹ آؤ اللہ کی طرف۔ کچھ نہیں ہے دنیا میں، سب کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے اور اپنے کیے کا حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ لوٹ آؤ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ آج بھی موقع ہے، کل ٹائم نہیں ملے گا۔ آج بھی موقع ہے، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، لوٹ آؤ اس کی طرف، کرو اس کی عبادت، کرو اس کی بندگی، اور چلو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، تبھی زندگی سکون میں آئے گی، ورنہ سکون نہیں مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا وللحمد للہ رب العالمین۔